Assalamu alaikum students. How are you? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं. अब तक हमने जिस डिटेल में बात की है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा है, यू मस्ट बी हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. By now you know that there are three negotiable instruments which are recognized by Negotiable Instruments Act 1881. Those are promissory note, bill of exchange and check. You have studied two types, that is the promissory note and bill of exchange. Negotiable instruments के बारे में मैं ये आपको याद कराता जाऊं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये ट्रेड, कॉमर्स, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब आप जैसे जैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं, अब ये बात देखना आपका काम है कि ये फीचर्स हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या सेटलमेंट कर रहा है, क्या क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है. ये सारी चीजें यू कैन फाइंड आउट. यू हैव जस्ट look at the mechanism, at the instrument, whether it is an instrument in the eyes of law or not. आप promissory note हो या bill of exchange हो या आप चेक पढ़ेंगे या quasi negotiable instruments हो, इन सब के बारे में जो बात सबसे अहम है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये पेपर्स, ये कागज के टुकड़े, ये इतने प्रेशियस क्यों हैं. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी का राज इसमें है कि इनकी बैक पर एक लॉ मौजूद है जिसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहते हैं. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट लॉ ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये लीगल कवर प्रोवाइड करते हैं. डिफरेंट पार्टीज इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन हासिल. दे नो देयर राइट्स, दे नो देयर ऑब्लिगेशंस, दे नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वेदर ए पीस ऑफ पेपर इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और नॉट, दैट कुड बी फाउंड आउट through the features which you have studied of these instruments. Promissory note क्या है, उसके features क्या हैं, उसके characteristics क्या हैं, उसके essentials क्या हैं. जब आपको इनका पता होगा तो आप ये जान सकते हैं कि whether this instrument is a negotiable instrument or not, whether this instrument is promissory note or not. तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या काम कर रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले वेदर दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट, फिर इनका फंक्शंस क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं. तो अब जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ट्रेड ऑफ कॉमर्स के जो हमें वॉल्यूम्स नज़र आते हैं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत हाथ. They play a great role in the increase of the trade between the nations, particularly this foreign exchange, or rather the international trade where foreign exchange is also involved. तो international trade में इन instruments का बहुत ज़्यादा रोल. जब मैं international trade की बात कर रहा हूँ तो उससे ये मतलब नहीं है कि negotiable instruments domestic transactions में या domestic trade में इस्तेमाल नहीं होते. These are equally important in domestic settlements, domestic transactions and domestic dealings. तो अब बात हो रही थी इंस्ट्रूमेंट्स. प्रॉमिसरी नोट की आपने डेफिनेशन देखी, उसके एसेंशियल्स देखे. By now you know that this instrument can be a promissory note. उसमें आपने क्या देखा कि एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए.
undertaking ho, promise ho, that should be unconditional. No condition attached to it. If it is unconditional, it is a promissory note. लेकिन ये काफी नहीं है, बाकी तमाम essentials में उसमें होने चाहिए. आप अंडरटेकिंग कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप कोई कंडीशन अटैच कर देते, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा. आपको ये देखने के लिए कि प्रॉमिसरी नोट है या नहीं, तो ये तमाम चीजें आपको देखनी हों. आपकी जो भी कैपेसिटी है उसमें इन चीजों का जानना आपके लिए जरूरी है. अमाउंट आपको बताया, दैट शुड बी सर्टेन अमाउंट. आप अगर उसमें लिख देते हैं ₹100,000, आई प्रॉमिस टू पे ₹100,000, ये सर्टेन अमाउंट है. अगर आप लिख देते हैं आई प्रॉमिस टू पे, आई अंडरटेक टू पे अबाउट ₹100,000, दिस इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट. This about is not a certain amount. Or you may write, I undertake to pay ₹100,000 and all the amounts which will be due by due date. Nobody knows what amount will be due by due date. So such an instrument cannot be a promissory note. अब ये undertaking किसको दे रहे हैं? The person to whom you are giving this undertaking, जिससे आप ये promise कर रहे हैं, he should be a certain person, XYZ, some institution, some bank, some person, that should be a certain. कोई ambiguous नाम, कोई fictitious नाम उसमें नहीं होना चाहिए. अब ये पे कैसे कर सकते हैं promissory note? ये undertaking कैसे हो सकती है? ये to a certain person हो सकती है, or to the order of certain person. इसका मतलब ये है I promise to pay to Mr. X, or to the order of Mr. X. जिसको X ऑर्डर करे उसको पे करने के लिए भी मैं अंडरटेक करता हूं, या Mr. X को पे कर दूं. Or to the bearer of the instrument. If it is payable to a certain person, he can deliver it to the other person, and that bearer person can get the payment provided that is there in the promissory note, that has been mentioned in the promissory note. تو اس کے بعد ہم نے بات کی, بڑی ڈیٹیل میں بات کی, لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹائم, وین اٹ ول بی پیڈ. پیبلٹی کی ٹائمنگ کے حساب سے ہم نے 3 باتیں کی. فار اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ, اور یہ پیبلٹی تمام نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے لیے نہیں ہے, چیک کے لیے ذرا ڈفرینٹ طریقہ ہوگا. پرومسری نوٹ آف بل آف ایکسچینج کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ پیبلٹی ٹائمنگ کیا ہو سکتی ہے؟ پیبل ایٹ اے فکس ڈیٹ. کوئی آپ ڈیٹ ٹائم فکس کر دیں, اٹ از پیبل سے آن 25 March 2008. This is a fixed date, everybody knows that, it can be paid like that. Or on demand. اس میں اگر آپ یہ لکھ دیں کہ when the amount shall be demanded, I undertake to pay it, اگر یہ promissory note ہے, بل آف ایکسچینج ہے, تو وہاں پر بھی طریقہ کار یہی ہوگا. تو آن ڈیمانڈ دی اماؤنٹ شیل بی پیڈ. تیسری بات جو ہم نے کی تھی, فیوچر ڈیٹرمینیبل ڈیٹ. فیوچر ڈیٹ ہے, وہ مینشن نہیں ہے, وہ اسپیسیفک نہیں ہے, وہ سرٹن نہیں ہے, وہ اسپیسیفائڈ نہیں. جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ 25 March 2008, this is a specified date. Everybody knows that this is the date. But if I make a promise today, آج ایک promissory note میں ایشو کرتا ہوں, اور اس promissory note میں یہ undertaking کرتا ہوں کہ I promise to pay this amount 30 days after date. یہ ایک طریقہ کار ہے promissory note یا bill of exchange, کہ آج جو ڈیٹ ہے اس کے 30 days کے بعد میں آپ کو پے کرنے کا پرومس کرتا ہوں, انڈرٹیکنگ دیتا ہوں. تو یہ اس ڈیٹ کو کیا کہیں گے؟ دس از ڈیٹرمینیبل. ڈیٹرمینیبل مینس اٹ از ناٹ ڈیٹرمنڈ بٹ اٹ کین بی ڈیٹرمنڈ. آج جو ڈیٹ ہے اس میں آپ 30 days ایڈ کریں تو آپ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی ڈیٹ ہے when this promissory note is paid. تو یہ 3 طریقے ہیں, یہ مینشن ہونے چاہیے پیبلٹی میں, آن ڈیمانڈ, فکس ڈیٹ اور فیوچر ڈیٹرمینیبل ڈیٹ.
لیکن یہ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کیونکہ ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی بات کرتے رہیں گے، لیکن چیک میں یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. چیک پر ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا رول اپلائی ہوتا ہے، کہ چیک کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا واٹ رولز اباؤٹ دا پیبلٹی آف چیک اپلائز. پھر اس میں پروسیجر کی بات ہے، جس دن آپ انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں، پرومس کر رہے ہیں، وہ ڈیٹ آپ لکھیں گے. جس جگہ پر آپ یہ پرومس کر رہے ہیں، یہ انسٹرومنٹ لکھ رہے ہیں، یو آر میکنگ دا انسٹرومنٹ، یو آر رائٹنگ دا انسٹرومنٹ، اس پلیس کو بھی آپ مینشن کریں گے، واٹ از دا پلیس. اب یہ پرومسری نوٹ میں ایک بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ یہ ایک انڈر ٹیکنگ ہونے چاہیے، پرومس ہونا چاہیے، اینڈ دیٹ شوڈ بی انکنڈیشنل. اگر آپ کہیں کہ جی آئی ایکنالج ٹو پے یو، دس از ناٹ اے پرومسری نوٹ. آئی او دس اماؤنٹ ٹو یو، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی او دس اماؤنٹ ٹو یو، لیکن یہاں کوئی ایسی انڈر ٹیکنگ نہیں کہ آئی پرومس ٹو پے یو دس اماؤنٹ اور باقی تمام چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی. سو آئی او یو از ناٹ اے پرومسری نوٹ. کوئی ایکنالجمنٹ، اسے آپ ایکنالجمنٹ کہہ سکتے ہیں، دیٹ از ناٹ اے پرومس اینڈ دیٹ انسٹرومنٹ وچ کنٹینز سچ ورڈنگ ول ناٹ بی ٹریٹڈ ایز پرومسری نوٹ ان دی آئیز آف لا. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب یہ تمام چیزیں آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ پرومسری نوٹ کہاں پر استعمال ہوتے. آخر ہم کہتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس نے اتنا رول پلے کیا ہے، ان کی بڑی امپورٹنس. آپ بینکنگ لا پڑھ رہے ہیں تو بینک سے آپ شروع ہو جائیں. آپ بینک میں جاتے ہیں، کوئی لون لیتے ہیں، تو بیسک ڈاکیومنٹ جو بینک آپ سے لے گا، جو لیگل ڈاکیومنٹ ہے، دیٹ از اے پرومسری نوٹ. سو اسٹوڈینٹس، یہ پرومسری نوٹ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر کہاں پر استعمال ہوتے. پرومسری نوٹ ٹریڈ کا بہت امپورٹنٹ انسٹرومنٹ. آپ لون لیتے ہیں، وہ پرسنل لون ہو، کسی ٹریڈ میں آپ لون لے رہے ہو، یا آپ بینک سے لون لے رہے ہیں. بینکنگ لا کی بات کر رہے ہیں ہم، تو آپ بینک کے لون کی بات دیکھیں. جب آپ بینک سے لون لیں گے تو پرائمری ڈاکیومنٹ کسی بھی لون میں بینک کے لیے دیٹ از دا پرومسری نوٹ. اس میں یہی ہے کہ آپ پرومسری نوٹ دیتے ہیں جس میں آپ لکھتے ہیں آئی پرومس، آئی انڈر ٹیک ٹو پے روپیز سے 1 million آن ڈیمانڈ. بینکس جو پرومسری نوٹ لیتے ہیں دیٹ از پیبل آن ڈیمانڈ. یہ نہیں ہے کہ لون از پیبل آن ڈیمانڈ، لون از پیبل آن سرٹن ڈیٹ. لیکن یہ ڈسکریشن بینک اپنے پاس رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وین دے ڈیمانڈ دیٹ اماؤنٹ شیل ہیو ٹو بی پیڈ. اگر ڈیفالٹ ہو رہا ہے تو بینک اپنے لون کو ریکال کر سکتا ہے، پیمنٹ لے سکتا ہے. اس لیے یہاں پر ڈیمانڈ پرومسری نوٹ لیے جاتے ہیں ایز اے میٹر آف پریکٹس. تو اب یہ جب پرومسری نوٹ بینک کے پاس ہوتا ہے تو یہ ایک لیگل کور پرووائڈ کرتا ہے. یہ کانٹریکٹ ظاہر کرتا ہے کہ آپ میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے، ایک لیگل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے. یو آر دا ڈیٹر اینڈ بینک از دا کریڈیٹر. کل کو آپ ڈیفالٹ کر جائیں، بینک اگر کورٹ آف لا میں جاتا ہے، بینکنگ کورٹ میں جاتا ہے، تو پہلا کوشچن یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا، کورٹ بینک سے یہ پوچھے گی whether this person is your debtor or not. From where that will be established? That will be established from the promissory note. When that promissory note shall be shown to the court, that would establish that you are the debtor. یہ لیگل ریلیشن شپ آپ میں موجود ہے. باقی جو سیکیورٹیز ہیں، کولیٹرلز ہیں، یہ بات کی بات. تو یہ پرومسری نوٹ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ. اس کے ساتھ ہم نے بل آف ایکسچینج کی بات کی. اب جب آپ ڈیٹر ہیں، جب آپ بورور ہیں، تو آپ اپنے کریڈیٹر کو جو انسٹرومنٹ دیتے ہیں دیٹ از اے پرومسری نوٹ. ایک اور میکینزم کہ کریڈیٹر ایک انسٹرومنٹ ایشو کر سکتا ہے.
آپ بل آف ایکسچینج کے آپ نے ڈیفینیشن دیکھی, اس کے اسینشیلز دیکھے, اس میں پہلی بات یا امپورٹنٹ بات یا ڈسٹنگوشنگ بات وہ یہ تھی کہ ایک آرڈر ہے. دس از ناٹ اے پرومس. بل آف ایکسچینج میں آرڈر کر رہا ہوتا ہے. آرڈر کون کر سکتا ہے؟ آرڈر کریڈیٹر کر سکتا ہے کہ یہ اماؤنٹ آپ پے کیجیے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بل آف ایکسچینج کی امپورٹنس کیا ہے. بل آف ایکسچینج سے یو آر این ایکسپورٹ, تو آپ کے پہلے کانٹریکٹ ہوتا ہے ود یور امپورٹر. امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان کانٹریکٹ ہوا. امپورٹر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو فوری طور پر پیمنٹ نہیں کر سکتا, آپ مجھے گڈس بھیج دیجئے. آئی شیل میک پیمنٹ say after 180 days. In other words, you are seeking a credit for 180 days. 6 months کا آپ کریڈٹ طلب کر رہے ہیں. اب یہ کریڈٹ کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. You can arrange it from your friends, from businesses, from financial institutions, from banks. لیکن آپ دیکھیں ان انسٹرومنٹس نے کتنی آسانی پیدا کر دی. آپ ایکسپورٹر کہے گا ٹھیک ہے, I agree to it. I will draw a bill of exchange on you. You will accept that bill of exchange and return it to me, and I will claim the amount on due date. That is after 180 days. اب یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ ایکسپورٹر نے خود ہی ایشو کیا, آپ کو بھیجا, آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لی. اب یہاں پر میکینزم کیا ہے, یہاں پر لیگل پروٹیکشن کیا ہے. Say you are importing goods worth $1 million. اب $1 million کی جو گڈس آپ کو بھیج رہا ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں. آپ کہتے ہیں پیمنٹ میں 6 months کے بعد کروں گا. گڈس آپ کے پاس پہنچ گئی, کسی وجہ سے آپ یہ پیمنٹ نہ کر سکیں. What protection is available to the exporter? تو اب یہ میکینزم اس نیگوشیبل انسٹرومنٹ نے سالو کر دیا ہے. یہ میکینزم اڈاپٹ کیا ہے, انسٹرومنٹ وہاں پر ہے, وہ ایشو کیا جائے گا, وہ آپ کے پاس آئے گا, آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں. بائی دی ایکسپٹینس آف دا بل آف ایکسچینج یو ہیو ایکنالج دیٹ یو ہیو ٹو پے, اینڈ دا لیگل ریلیشن شپ ہیز بین ایکنالج, ہیز بین اسٹیبلشڈ, اینڈ دی پارٹی دیٹ از دی ایکسپورٹر اور دا کریڈیٹر that can move to a court of law in the case of default by the drawee or the acceptor. تو یہ بل آف ایکسچینج کا فائدہ ہے, ایسے بل آف ایکسچینج استعمال ہوتے ہیں, اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے گڈس امپورٹ کرنی ہے, آپ کے پاس فوری طور پر کیش جو ہے وہ نہیں ہے. You don't have your cash cycle doesn't allow you to make the payment. تو آپ after 3 months, after 6 months, you can make that payment. تو اس طرح یہ سائیکل چلتی رہتی ہے, بزنس چلتی رہتی ہے. یہ کوئی دو پارٹیز کے درمیان ٹرانزیکشن نہیں, millions of people they are transacting and these instruments they are playing their part. تو اس طرح یہ رول ہے ان انسٹرومنٹس کا in trade and commerce and increasing the volume of trade and commerce domestically and globally. So students, یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ انسٹرومنٹس ان کی ایکسیپٹیبلٹی کا راز کیا ہے. ان کی ایکسیپٹیبلٹی, ان کی سینکٹیٹی, اس کا راز نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں. کیونکہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ وہ لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو دی ریسپیکٹو پارٹیز, کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں, ٹو آل دا پارٹیز. ان کے رائٹس اینڈ آبلیگیشن بتاتا ہے, اور یہ لیگل پروٹیکشن اویلیبل ہے تھرو دیز انسٹرومینٹس. تو یہ رول ہے ان انسٹرومینٹس کا, اور یہ امپورٹنس ہے. تو آپ اس طرح ان کو دیکھیں گے تو یو ول اپریشیٹ اینڈ انجوائے دیز انسٹرومینٹ. سو اسٹوڈینٹس, now we move on to another important negotiable instrument, that is the check. اب چیک آپ نے دیکھا بھی ہوگا, استعمال بھی کیا ہوگا, you know about check. لیکن جو اب آپ چیک کے بارے میں جو آپ کا پرسیپشن ہوگا اس میں کچھ اضافہ ہوگا.
All of us know about check. لیکن اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کس انسٹرومنٹ کو ہم چیک کہیں گے اور کون سا انسٹرومنٹ چیک نہیں ہوگا؟ وہاں پر ڈفرینٹ پارٹیز کی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کیا ہے وہ آپ کو اس ڈیفینیشن سے پتا چلے. بٹ اسٹوڈینٹس یو ول ہیو ٹو گو ڈیپ ان ٹو دا ڈیفینیشن. اگر آپ صرف اس کے الفاظ پہ جائیں گے تو اس کا وہ جو مفہوم ہے وہ شاید نہ سمجھ سکیں. چیک کی آپ پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیجئے. چیک ہیز بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 6 آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881. چیک کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے: A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. اب یہ کام بڑا آسان ہو گیا. چیک کا پہلے تو بتایا کہ چیک از اے بل آف ایکسچینج، لیکن اس میں بل آف ایکسچینج میں کچھ فرق بھی ہے، ورنہ چیک کو سیپریٹلی ڈیفائن نہ کیا جاتا. یہ ایسا بل آف ایکسچینج ہے which is drawn on a specified banker. Bill of exchange, a person can draw a bill of exchange on another person, on a bank, on anybody from whom the payment is to be received. کوئی کریڈیٹر بل آف ایکسچینج ڈرا کر سکتا ہے، لیکن چیک میں بل آف ایکسچینج کے فیچرز تو موجود ہیں، لیکن یہ ایک ایسا بل آف ایکسچینج ہے which is drawn on a specified banker. یہاں پر جو ڈرائی ہوگا وہ ہمیشہ ایک بینکر ہوگا، اور اس کے علاوہ and not expressed to be payable otherwise than on demand. یہ ایکسپریشن کا طریقہ کار ہے. جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے تو پہلے اس کی نیگیشن کی جاتی ہے. Not expressed to be payable otherwise than on demand. یہ جو بل آف ایکسچینج، یہ جو چیک ہوگا، یہ ایسا بل آف ایکسچینج ہوگا which will be drawn on a specified banker. اور جہاں تک پیبلٹی کا بات ہے، پیبلٹی آپ نے 3 طریقے دیکھے تھے: آن ڈیمانڈ، اسپیسیفائڈ ڈیٹ، اور آن اے فیوچر ڈٹرمینیبل ڈیٹ. بل آف ایکسچینج میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں، لیکن چیک ایسا بل آف ایکسچینج ہے which is not expressed to be payable otherwise than on demand. کہ اس میں اور کوئی ایکسپریشن نہیں ہو سکتا مگر پیبل آن ڈیمانڈ. یہ زور دینے کی بات ہے، اسے آپ ایسے سمجھ لیجئے that it is always payable on demand. اور کسی طرح آپ چیک ڈرا نہیں کر سکتے. چیک آپ ڈرا کریں گے، آرڈر کریں گے، اور جو ڈرائی ہے اس پہ یہ لازم ہے، اس کا یہ ڈیوٹی ہے، اس کی یہ آبلیگیشن ہے کہ آن ڈیمانڈ یہ اماؤنٹ پے کرے. یہاں پر ڈرائی کون ہے؟ یہاں پر بینک ڈرائی ہے. تو یہ بینک کی ڈیوٹی اور آبلیگیشن ہے that when check is drawn, that check shall be paid on demand. چیک میں کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. that is always payable on demand. تو یہ مراد ہے not expressed to be payable otherwise than on demand. اب بات ہے بل آف ایکسچینج کی. بل آف ایکسچینج آپ پڑھ چکے ہیں. بل آف ایکسچینج کے مین فیچر آپ نے دیکھا کہ کون بل آف ایکسچینج ڈرا کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کریڈیٹر کین ڈرا اے بل آف ایکسچینج. کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ ٹرانزیکشن ہوگی، کہیں ریلیشن شپ ایسا ہوگا. تو یہاں پر چیک میں بل آف ایکسچینج آپ نے دیکھا اٹ از این آرڈر ٹو پے. یہاں پر آپ آرڈر دے رہے ہیں بینک کو. جب چیک میں آپ چیک لکھ رہے ہیں، یو آر گیونگ این آرڈر ٹو دا بینک ٹو پے دیٹ اماؤنٹ ٹو یو. اب یہ آرڈر کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بینکر کسٹمر ریلیشن شپس کی بات کی، تو وہاں پر ہم نے بات کی تھی وین یو اوپن این اکاؤنٹ
the relationship, the legal relationship which is established between the banker and his customer, that is of the debtor and creditor. Bank is the debtor when bank receives that amount from you, and the account holder, the customer, he is the creditor. That legal relationship is established. Owing to that relationship, you can draw a check on a bank, you can give order to a bank since you are a creditor. تو یہ چیک ایک بل آف ایکسچینج ہے. It will always be drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. There are three parties as are in a bill of exchange. Drawer, یہ ڈرا کون کرے گا چیک؟ یہ اکاؤنٹ ہولڈر کسٹمر ڈرا کرے. He will be called drawer. جس پر ڈرا ہوگا اس کو آپ ڈرائی کہتے ہیں. In case of a check, drawee will always be a bank. یہاں پر ایک بینکر ہوگا, بینک ہوگا ڈرائی. Pay can be anybody. آپ جس کو پے کرنا چاہتے ہیں وہ پے ہوگا. اگر آپ خود ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلف کا چیک, بیرر چیک, وہ آپ لکھ سکتے ہیں. So there are three parties: drawer, drawee and payee. Drawer can himself be a payee in a check. آپ خود اگر پیمنٹ لے رہے ہیں تو you are the drawer as well as the payee. اگر آپ تھرڈ پارٹی کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو that payee will be someone else. تو یہ these are three parties. ڈرار کی کیپیسٹی میں آپ کے رائٹس اور اوبلیگیشن ڈفرینٹ ہیں. پے کی کیپیسٹی میں آپ کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن ڈفرینٹ ہوں. تو یہ چیک کے بارے میں ہم نے بات کی, چیک کی ڈیفینیشن دیکھی. پھر چیک کی ڈیفینیشن آپ نے دیکھی تو اس کے اسینشلس کیا نظر آتے ہیں کہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, سو اٹ مسٹ بی ان رائٹنگ. یہ آرڈر جو ہے انکنڈیشنل ہونا چاہیے, کنڈیشن نہیں ہو سکتی نیگوشیبل انسٹرومنٹ. ڈرار کے اکاؤنٹ ہولڈر کے سائن ہونے چاہیے, وہ سائن, وہ اسپیسیمن سگنیچر جو کہ ڈرار نے اکاؤنٹ کھولتے ہوئے بینک کو دیے. اینڈ اٹ ول آلویز بی پیبل آن ڈیمانڈ, یہ ہم بات کر چکے. اینڈ اٹ ول بی ڈران آن اے اسپیسیفائڈ بینکر, یہ بھی بات ہم کر چکے ہیں. چیک ایز اے میٹر آف پریکٹس یہ ایک پرنٹڈ فارم ہوتا ہے جو کہ بینکس کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے. اور یہ جو پیمنٹ ہے, جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, دیٹ پیمنٹ ول بی ان منی فارم. لیگل ٹینڈر منی دیٹ ول بی ریٹن ان اے چیک. پے دس مچ اماؤنٹ. آپ کا اکاؤنٹ پاک روپیز میں ہے, آپ پاک روپیز میں ڈرا کریں گے چیک. اگر آپ کا اکاؤنٹ یو ایس ڈالرز میں ہے تو یو ول ڈیمانڈ یو ایس ڈالر, بٹ دیٹ مسٹ بی اے لیگل ٹینڈر منی. اماؤنٹ شوڈ بی سرٹن دیٹ یو نو بائی ناؤ, پیبل ٹو اے اسپیسیفائڈ پرسن اور ہز آرڈر اور ٹو دا بیئرر. اس کو آپ کسی اسپیسیفائڈ پرسن کی فیور میں لکھ سکتے ہیں, اور ٹو دی آرڈر آف دیٹ پرسن اور ٹو دا بیئرر آف دا انسٹرومنٹ. ڈیٹ دیٹ شوڈ آلسو بی مینشن. ڈیٹ کے بارے میں دو چیزیں آپ یاد رکھیں. یہ چیکس پوسٹ ڈیٹڈ چیک نہیں ہو سکتا. چیک از پیبل آن ڈیمانڈ. If today it is 19th of February, تو یہ چیک جو آپ لے کر جائیں گے اس پر 20th February اگر لکھا ہوگا, that will not be accepted. That is a post dated check. That date has not yet come. لیکن اگر آپ نے 19th February کو چیک لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 19th February کو بینک میں چلے گئے, ٹھیک ہے اگلے دن جائیں گے تو چیک کی پیمنٹ نہیں ہوگی. That check is payable for 6 months. 6 مہینے تک آپ جا سکتے ہیں, you can get that payment. But after expiry of 6 months, that check will not be paid. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو ڈرار ہے اس سے اس کو ری ویلیڈیٹ کروانا پڑے گا, اس پر نئی ڈیٹ لکھی جائے گی, اینڈ دیٹ ول بی سائنڈ. If it is not revalidated by the drawer of the check,
that check will not be paid by the bank. अब बैंकर का आपने देखा, हमने बड़े सिंपल अंदाज में ये सारी चीज़ें देखी कि आप एक ऑर्डर दे रहे हैं, कोई भी कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, एंड बैंक विल पे इट ऑन डिमांड. बैंक पे तो करेगा, लेकिन इफ चेक इज अदरवाइज इन ऑर्डर, चेक के ऑर्डर का ये बात है कि चेक में सिग्नेचर्स आपके टैली करने चाहिए, द सिग्नेचर्स विच यू हैव प्रोवाइडेड एंड यू हैव गिवन टू द बैंक. आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर से चेक पर जो सिग्नेचर्स हैं उनको टैली करना चाहिए. इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो बैलेंस है आपके अकाउंट में, दैट शुड बी सफिशिएंट टू मेक द पेमेंट. अगर आपका बैलेंस ही नहीं है अकाउंट में, तो दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू पे दैट चेक ऑन डिमांड, दैट विल बी पेड सब्जेक्ट टू सफिशिएंट बैलेंस. तो बैलेंस का होना जरूरी है. चेक पोस्ट डेटेड ना हो और एंटी डेटेड ना हो. पोस्ट डेटेड आपको बताया, एंटी डेटेड आपको बताया. अगर 6 months एक्सपायर हो चुके हैं तो सच चेक वुड बी कॉल्ड ए स्टेल चेक और एंटी डेटेड चेक. तो ऐसे चेक एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. तो एंड दैट चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द बैंक ड्यूरिंग काउंटर आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द बैंक. तो ये ऑर्डर ऐसा है, इसकी ऑब्लिगेशंस और राइट्स की बात हो रही. ये नहीं कि बैंक के काउंटर आवर्स खत्म हो चुके हैं, बैंक क्लोज हो गया है, तो आप ऑर्डर लेकर चले जाएंगे, दिस इज माई ऑर्डर एंड यू हैव टू पे इट. मैंने तो ये डेफिनेशन पढ़ी है कि ये तो ऑर्डर है, जब मैं ऑर्डर दूंगा यू विल पे इट ऑन डिमांड. बट इफ इट इज अदरवाइज इन ऑर्डर, देन दैट ऑर्डर विल बी मेट बाय द बैंक. तो ये राइट्स होते हैं जहां, वहां ऑब्लिगेशंस भी होती हैं. तो दीज आर द रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. उनकी ये बात है, तो उनका पता होना जरूरी. सो स्टूडेंट्स, चेक्स जैसे कि हमने बात की कि आप चेक ड्रॉ कर सकते हैं विच इज पेएबल टू एनीबॉडी, जिसको हम बेरर चेक कहते हैं. अगर बेरर चेक है, आप खुद भी पेमेंट ले सकते हैं, या कोई भी जिसके पास वो चेक है वो बैंक में जाएगा, उसको पेमेंट कर दी जाएगी. आप बेरर चेक में जाहिर है यू कैन नॉट इशू बेरर चेक एवरी टाइम. बास जगह अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए आप थर्ड पार्टी को चेक इशू कर रहे हैं, तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं. एक ऑर्डर चेक. ऑर्डर चेक, उसमें आप स्पेसिफाइड पर्सन का नाम मेंशन कर देते हैं और बेर जो है उसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं. अब ये दिस इज नॉट पेएबल टू द बेरर नाउ, इट इज पेएबल टू ए सर्टेन पर्सन. अब सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. अब ये सर्टेन पर्सन, ही कैन रिसीव दैट पेमेंट और ही कैन ऑर्डर टू मेक दिस पेमेंट टू अनदर पर्सन, जिसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं. वो हम आगे चल के देखेंगे व्हाट इज एन एंडोर्समेंट. यहां पर सिर्फ ये बात हो रही कि ऑर्डर चेक हो सकता है टू ए सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. अगर आप किसी को इशू कर रहे हैं तो वो खुद भी पेमेंट ले सकता है. लेकिन ये प्रैक्टिस की बात हम कर रहे हैं इस वक्त कि बैंकिंग प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को चेक इशू किया है एंड दैट इज नॉट ए बेरर चेक, तो बैंक उसकी आइडेंटिफिकेशन जाने बगैर पेमेंट नहीं करेगा. बैंक विल हैव टू सी दैट दिस इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द पेमेंट. उसकी आइडेंटिफिकेशन या वो अपने बैंक के थ्रू उसको प्रेजेंट करे, तो देन पेमेंट शैल बी मेड. बेरर चेक, एनीबॉडी कैन गेट द पेमेंट. एक और तरीका कार है जिसको हम कहते हैं क्रॉस चेक्स. क्रॉस चेक्स में अब ये फर्दर एंडोर्स नहीं हो सकते. अब जिसको आपने चेक इशू किया है, दैट पेमेंट शैल बी मेड टू दैट वेरी पर्सन. अब ये क्रॉसिंग, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉसिंग होती हैं. ए चेक हैज बीन इशूड टू मिस्टर एक्स and you have crossed it and written pay his account only. Now that amount will be paid to that person not at the counter of the banks, but that person can deposit that check in his account. वो जो proceeds हैं, वो amount है, वो उसके अकाउंट में जमा होगी. वो अपने अकाउंट से जैसे भी ड्रॉ करना चाहे वो उसका राइट है, उसको वहाँ क्रेडिट रखना चाहे या ड्रॉ करना चाहे, ये इससे अलग बात. लेकिन बैंक उसको कैश पेमेंट नहीं कर सकते.
that cannot be paid at the counters of the bank, وہ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا. اب یہ کراسنگز ڈفرینٹ ٹائپس کی کراسنگز ہوتی ہیں, بلینک ہو سکتی ہیں, پیز اکاؤنٹ اونلی ہو سکتی ہیں. یہ ڈفرینٹ کراسنگز آپ کے سامنے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. So students, certain crossings are before you. کسی بینک کا نام لکھا جا سکتا ہے کہ یہ بینک اور یہ اکاؤنٹ. اگر بینک ہے تو اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. یو ول ڈپازٹ دیٹ اکاؤنٹ ان دیٹ ویری بینک, اے بی سی بینک, ایکس وائی زی بینک, اور دے کین رائٹ دی برانچ آف دیٹ بینک. دین دیٹ چیک, دیٹ اماؤنٹ, دیٹ ول بی پیڈ ان دیٹ ویری برانچ. اگر صرف بینک کا نام ہے تو اس بینک کی کسی بھی برانچ میں آپ جمع کروا سکتے ہیں. اگر بینک کا نام اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے تو پھر آپ اس بینک کی اس برانچ میں, اگر وہ برانچ اسپیسیفائی ہے تو وہاں پر جمع کروائیں. بعض دفعہ اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیا جاتا ہے کہ دس پرسن اینڈ دس از دی اکاؤنٹ نمبر آف دس پرسن اینڈ دس از دی بینک. دین دیٹ ویری اکاؤنٹ نمبر in that very bank, that will be credited. So these are the different crossings, journal crossings, special crossings. تو یہ کچھ پریکٹس کی بات ہے کہ یہ کیسے چیکس ایشو کیے جاتے. ان انسٹرومنٹس کو دیکھا, اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان انسٹرومنٹس میں کیا ڈسٹنگوشنگ فیچرز. کبھی ہم پرومسری نوٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی بل آف ایکسچینج کی بات کرتے ہیں, کبھی چیک کی بات کرتے ہیں. ان میں سملیرٹیز ہیں, انکنڈیشنل آرڈر ہیں, پیبل ٹو اے سرٹن پرسن, ٹو دی آرڈر آف دا سرٹن پرسن, ٹو دا بیرر. پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج میں سملیرٹی ہے ریگارڈنگ دا پیمنٹ, اسے ہم نے بار بار بات کی, اب تک آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہوگی. چیک از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. اب آپ ان کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز جو ہیں ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ یہ بات آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور آپ سمجھ جائیں کہ واٹ دیز فیچرز آر. پہلے ہم پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز دیکھ رہے ہیں. پرومسری نوٹ میں جو میکر, جو پرومس کرتا ہے, جو انڈر ٹیکنگ کر رہا ہے, اس کو ہم میکر کہتے ہیں. ہی از اے ڈیٹر, یو نو دیٹ. لیکن جو بل آف ایکسچینج ڈرا کرتا ہے, ہی از اے کریڈیٹر. تو پہلی ڈسٹنکشن جو ہے ان پرومسری نوٹ, میکر از اے ڈیٹر ویئر ایز ڈرار از دی کریڈیٹر. پرومسری نوٹ میں میکر اینڈ پے دوز ول بی ڈفرنٹ, ناٹ مے بی بٹ دے مسٹ بی ڈفرنٹ, بیکاز یو کین ناٹ میک اے پرومس ٹو یور سیلف. اب یہ تو پرومسری نوٹ نہیں ہے کہ آئی پرومس ٹو پے مائی سیلف, آئی انڈر ٹیک ٹو پے مائی سیلف. یہ پرومسری نوٹ نہیں, آپ کسی اور کو پے کریں. تو یہاں پر میکر اینڈ پے ان پرومسری نوٹ دے ول بی ڈفرنٹ پرسن. لیکن جیسے بل آف ایکسچینج میں دیکھا, ابھی چیک کی بات ہم کر رہے تھے, آپ بیرر چیک کی بات کر رہے تھے, آپ نے چیک ڈرا کیا اور آپ خود ہی پیمنٹ لے رہے ہیں. تو یہاں پر بل آف ایکسچینج میں ڈرار اینڈ پے میں بی دا سیم پرسن. یو کین بی دا ڈرار اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پے آف دیٹ ویری انسٹرومنٹ. تو بل آف ایکسچینج میں یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن پرومسری نوٹ میں میکر اینڈ پے دے ول بی ڈفرنٹ. یہ بات آپ کو پتا ہے کہ پرومسری نوٹ میں دیر آر 2 parties, ان بل آف ایکسچینج دیر آر 3 parties. 3 parties آپ نے دیکھا کہ ڈرار, ڈرائی اینڈ پے, اور اس میں دیٹ مسٹ بی ایکسپٹیڈ بائی دی ڈرائی. یہ ایک ایڈیشنل بات ہے, یہ پارٹی کی بات نہیں ہو رہی. یہ پرومس دیٹ ول بی انکنڈیشنل, آرڈر دیٹ مسٹ بی انکنڈیشنل. اب یہ آرڈر کیا ہوتا ہے, ٹو میک سرٹن پیمنٹ, یہ ساری ڈیٹیل ہم بات کر چکے. اب یہ ڈسٹنگوشنگ فیچرز کی ہم بات کر رہے ہیں بٹوین پرومسری نوٹ اینڈ بل آف ایکسچینج. پرومسری نوٹ نیڈ نو ایکسیپٹنس, دس از این انڈر ٹیکنگ, اور کسی نے ایکسیپٹنس نہیں کرنی. میکر نے ایک انڈر ٹیکنگ دی, ایک پرومس کی, نو ایکسیپٹنس از ریکوائرڈ. لیکن بل آف ایکسچینج کا بڑا امپورٹنٹ فیچر دیٹ از دی ایکسیپٹنس بائی دی ڈرائی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بل آف ایکسچینج میں. دیکھیں کوئی بھی پرومسری نوٹ نہیں لکھے گا جس نے پیمنٹ نہیں کرنی.
جب آپ ڈیٹر ہوں گے تو آپ یہ پرومس کریں گے کہ آئی انڈر ٹیک ٹو پے دس اماؤنٹ. لیکن بل آف ایکسچینج تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، یو پے دس اماؤنٹ ٹو می، آئی آرڈر یو ٹو پے دس اماؤنٹ ٹو می. آپ کہیں جی کس بات کی میں نے پیمنٹ کرنی ہے، یا اتنی پیمنٹ تو میں نے آپ کو کرنی نہیں. تو یہاں پر لیگل ریلیشن شپ بل آف ایکسچینج کے لکھنے سے نہیں ہوتا. یہ میں چیک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بل آف ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر لیگل ریلیشن شپ اس وقت اسٹیبلش ہوگا جب وہ بل آف ایکسچینج ڈرائی ایکسپٹ کر لے گا. ڈرائی کی ریسپانسبلٹی، لیگل ریسپانسبلٹی ول اسٹارٹ فرام دا پوائنٹ دیٹ بل آف ایکسچینج از ایکسپٹیڈ بائی دی ڈرائی. تو promissory note, no acceptance required. Bill of exchange must be accepted by the drawee. یہ سلائڈ پر دیکھیے آپ کے سامنے ڈسٹنکشن موجود ہیں. لائبلٹی آف دا میکر پرائمری اینڈ انکنڈیشنل، یہ آپ کو پتا ہے. یہاں پر لائبلٹی جو بھی ڈیٹر ہے پرومسری نوٹ لکھ رہا ہے اس کی پرائمری پرنسپل لائبلٹی ہے اینڈ دیٹ از انکنڈیشنل لائبلٹی. یہاں پر جو ڈرار ہے بل آف ایکسچینج کا، لائبلٹی آف دی ڈرار پرائمری ٹل دی ایکسپٹینس بائی دی ڈرائی. جب تک اس کی ایکسپٹینس نہیں ہوتی that amount is to be paid to the third person. As long as it is not accepted by the drawee, the responsibility of the drawer is primary. جب ایکسپٹ کر لے گا ڈرائی تو پھر اس کی ریسپانسبلٹی شروع ہو جائے گی. آفٹر ایکسپٹینس the primary, the principal liability that shifts to the drawee of that bill of exchange. ایک پریکٹس کی بات ہے کہ promissory note that is not drawn in sets. بل آف ایکسچینج کے ڈفرینٹ سیٹس ہوتے ہیں، سیٹس میں بل آف ایکسچینج ڈرا کیے جاتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس ناؤ وی کم ٹو دا ڈسٹنگوشنگ فیچرز بٹوین دا چیک اینڈ promissory note. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک promissory note اور بل آف ایکسچینج میں کیا فرق. چیک ایک بل آف ایکسچینج تو ہے بٹ اٹ از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف بل آف ایکسچینج. اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ اس میں بل آف ایکسچینج یہ کس قسم کا بل آف ایکسچینج. تو اسٹوڈینٹس یہ آپ ڈسٹنگوشنگ فیچر اب آپ دیکھیے بٹوین دا چیک اینڈ promissory note. چیک جیسے کوئی بھی بل آف ایکسچینج ہوتا ہے، یہاں پہ ڈرار وہ کریڈیٹر ہوتا ہے. Drawer is creditor and that drawer must have an account in a bank. ہر بل آف ایکسچینج میں یہ بات نہیں ہے. چیک میں drawer is a creditor and drawer must have an account in the bank. بینک میں اکاؤنٹ ہوگا تو آپ کو چیک بک ملے گی، ادروائز یو ول ناٹ ہیو اے چیک بک ود یو اینڈ یو کین ناٹ ڈرا اے چیک آن اے بینک. تو پہلی بات تو چیک میں یہ. یہاں پر میکر جو ہے دیٹ یو نو وہ انڈرٹیکنگ دے رہا ہوتا ہے، پرومس کر رہا ہو. یہاں پر پرومسری نوٹ میں میکر از دی ڈیٹر، چیک میں ڈرار از دی کریڈیٹر. اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، دیٹ مسٹ بی کلیئر ٹو یو. چیک میں دیر آر 3 پارٹیز، ایک ڈرار ہے، ایک ڈرائی ہے اور ایک پیئی. ڈرار یو نو یو آر دا ڈرار. By you I mean the account holder. Account holder is the drawer of a check. Drawee will always be a bank. And the third part is the payee. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ drawer can also be the payee. کہ یہاں پر کسی اور تھرڈ پارٹی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. If you need the payment from a bank, you can receive that payment. تو یہاں پر پیئی آپ خود ہی ہیں. تو پیئی ڈرار کین آلسو بی دا پیئی اور پیئی کین آلسو بی دا تھرڈ پارٹ. تو یہ دیر ول بی 3 پارٹیز. پرومسری نوٹ میں یو نو دیر آر 2 پارٹیز. ڈیٹر ہو انڈر ٹیکس پرومسز، پرومسر، اور دوسری پارٹی کریڈیٹر پرومسی جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جسے انڈر ٹیکنگ دی جا رہی. دیز آر دا 2 پارٹیز ان اے پرومسری نوٹ. This check, this contains an order to the drawee bank. یہاں پر ڈرائی جو ہے that will always be a bank، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ڈرائی بینک. Check will be drawn on a bank and it will contain an order. یہ آرڈر ہے
क्रेडिटर एक ऑर्डर दे सकता है, लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि दिस इज एन ऑर्डर सिंस दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन प्रॉमिसरी नोट जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक अंडरटेकिंग है, ये एक प्रॉमिस है कि ये अमाउंट मैं पे कर दूंगा। चेक में जो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर आपने देखा, डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट एज वेल, पेमेंट की बात ये कई दफा बात हो चुकी है, अब तक ज़हन नशीन हो चुकी होगी आपको कि पेमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की दैट कैन बी ऑन डिमांड, ऑन ए फिक्स डेट और फ्यूचर डिटर्मिनेबल डेट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन चेक के बारे में आपको बताया गया कि चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक when it will the amount shall be demanded, it is obligatory on the bank to pay it. It is always payable on demand, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। promissory note वो इसमें तीनों सूरतें हो सकती है, डिमांड, फिक्स डेट और फ्यूचर डिटर्मिनेबल डेट। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर चेक और promissory note की हम बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये तमाम चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं, वी हैव सीन इट, लेकिन ताकि आपको आसानी से पता चल सके, आपके सामने ये चीज़ें आ जाएं। अदरवाइज वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज व्हेन वी वर डिस्कसिंग द डेफिनेशन। तो ये आपके सामने है स्लाइड पर, आप इनको रेफर कर सकते हैं। कोई प्रोसीजरल बातें जो कि डेफिनेशन में आपको नजर नहीं आएंगे। चेक में किसी रेवेन्यू स्टैंप के लगाने की जरूरत नहीं, नो रेवेन्यू स्टैंप रिक्वायर्ड इन ए चेक, जबकि प्रॉमिसरी नोट उसमें रेवेन्यू स्टैंप का होना जरूरी है। चेक एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस इट इज इन प्रिंटेड फॉर्म, बैंक्स चेक बुक्स प्रिंट करते हैं और वो इशू करते हैं, दोज चेक लीव्स आर यूज्ड बाय द कस्टमर्स एंड इशूड बाय द बैंक। प्रॉमिसरी नोट के लिए कोई प्रिंटेड फॉर्म की जरूरत नहीं। On any piece of paper you can promise, you can undertake, you can write. तो ये किसी भी कागज पर आप लिख सकते हैं, उस पर रेवेन्यू स्टैंप लगाना जरूरी। चेक में एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर, आप चेक इशू करने के बाद यू कैन इशू स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। क्या आपने चेक इशू किया, किसी वजह से आपका चेक गुम हो गया, क्या आप पार्टी को पेमेंट नहीं करना चाहते, फॉर एनी रीजन यू कैन मेक स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में कोई स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन की गुंजाइश नहीं है। दैट इज ए प्रॉमिस, दैट इज एन अंडरटेकिंग, दैन अमाउंट इज टू बी पेड टू द क्रेडिटर। तो स्टूडेंट्स चेक आपने देखा, इट कैन बी क्रॉस्ड। अब क्रॉसिंग आपने देखी, आप क्रॉसिंग है क्या असल में? आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। शुरू में हमने बात की थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इनको क्यों कहते हैं, ये नेगोशिएबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेगोशिएबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफरेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक, दीज कैन बी ट्रांसफर्ड। हाउ दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड? देयर आर टू वेज। एक तरीका कार ट्रांसफर का ये है कि अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है, आप बेरर इंस्ट्रूमेंट किसी को हैंड ओवर कर दें, इट इज पेएबल टू द बेरर। तो ये आपने कि हैंड ओवर जो किया इसको कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी थ्रू डिलीवरी। आप डिलीवर कर दें वो इंस्ट्रूमेंट टू एनीबॉडी, ही कैन गेट द पेमेंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो ये नेगोशिएबिलिटी थ्रू डिलीवरी, बट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दैट इंस्ट्रूमेंट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। अब अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी नेगोशिएटेड थ्रू एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट पे मैं बात अभी नहीं कर रहा, एंडोर्समेंट पे हम बात करेंगे व्हाट एंडोर्समेंट इज। लेकिन बाय एंडोर्समेंट दैट कैन बी ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी। एक क्रॉसिंग की हमने बात की, चेक कैन बी क्रॉस्ड। ये क्रॉसिंग है क्या असल में? आपने प्रैक्टिस की बात की, प्रोसीजर की बात की, आप समझते हैं कि क्रॉसिंग से क्या होता है कि अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। ये बात नहीं है।
this crossing has stopped the negotiability of that instrument. It seizes the negotiability of the instrument that cannot be further transferred. अब वो negotiability में जो characteristic transferability का जो था वो उसमें से खत्म हो गया, seize हो गया, that is no more there. तो क्रॉसिंग से क्या किया, जब आपने पेज अकाउंट ओनली का चेक इशू किया तो दैट अमाउंट यू कैन रिसीव एंड दैट कैन बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. यू कैन नॉट फर्दर एंडोर्स इट, यू कैन नॉट फर्दर ट्रांसफर इट. तो चेक क्रॉस हो सकता है लेकिन प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी क्रॉस्ड. तो स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हम देख रहे थे. आपने पहले प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में देखे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, उसके बाद चेक और प्रॉमिसरी नोट में हमने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देखे. तो आपने देखा कि देयर आर 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बात आप देखिए. इन एवरीडे ट्रांजैक्शन चेक्स के जरिए आपके लिए पेमेंट वसूल करना, पेमेंट्स लेना, वो कितना आसान है. फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती कि दैट यू रिसीव द पेमेंट्स. आपने अकाउंट खोला और आप पैसे ले सकते हैं. आपने थर्ड पार्टीज को पेमेंट करनी हो तो यू जस्ट इशू द चेक टू देम. वो अगर चाहें तो आगे एंडोर्स कर सकते हैं इफ इट इज पेएबल टू द ऑन ऑर्डर. इफ इट इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन तो एंडोर्समेंट हो सकती है उसकी. ये सेफ है, इजी है, ट्रांसफरेबिलिटी है. तो ये एक्सचेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट देने वाले को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, लीगल प्रोटेक्शन, कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इफ नॉट पेड आई कैन रिसीव. बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए भी क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन है. आप क्रेडिटर्स ने आपको गुड्स दी है, अमाउंट दी है, and they can receive that amount and they have this protection. So ये instruments, these instruments play a great role in the business transactions, in everyday transactions और trade और business के increase में, इनके volumes के बढ़ने में इन instruments का बहुत हाथ. So students, thank you for being with me.